अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व अस्सिरिल मुस्तौदअ फीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियत अल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। करबला मौला बैनुल हरमैन अय्याम ईद और अय्याम विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बैनुल हरमैन में मौला की मोहब्बतों को समेटते हुए आप सब के दिलों को करबला मौला की तरफ माइल करते हुए आइए करबला मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पर हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फिदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यदति निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वाले अमीरिल मुमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا محلہ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 20 ذی الحج 1443 ہجری ہے اور 20 جولائی 2022 ہے، اور آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 907 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج کے دن ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ نوحہ و منقبت خاں میر زین العابدین بخاری صاحب لاہور پاکستان سے، اور منقبت و نوحہ خاں ابرار علی حیدری صاحب حیدرآباد سندھ سے، اور قاری القصائد شاعر و ذاکر آل عمران علیہ السلام جناب زین عباس حیدری گجرانوالہ پنجاب پاکستان سے بھی دعوت ہیں۔ خداوند متعال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے چند اور لحظے عنایت فرمائے اتنا ہی کم ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب سید ثاقب رضا ثاقب صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا محلہ کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ ایام عید ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے، عید غدیر آپ کو بھی مبارک ہو۔ چاہوں گا مودتوں کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس عظیم اور مقدس موقع پر اس فقیر کو آپ نے یاد فرمایا۔ سب سے پہلے میں سرکار ابا عبداللہ کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ۔ 4 مصروں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ سرکار ابا عبداللہ بھی سماعت فرما رہے ہیں اور سرکار امیر مومنین بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ اہل نظر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ اہل نظر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر اور اہل خبر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر۔ واہ واہ۔ اہل نظر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر، اہل خبر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر، اور ثاقب جہاں میں پیروے ابلیس کے سوا، ثاقب جہاں میں پیروے ابلیس کے سوا، اہل بشر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، واہ واہ بہت شکریہ۔ ثاقب جہاں میں پیروے ابلیس کے سوا، اہل بشر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر۔ اور اسی حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اچھا چونکہ اب ظاہر ہے کہ عید مبارکہ بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس موقع کی مناسبت سے چند اشعار غدیر اور مبارکہ دونوں کو ملا کے پیش کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ بسم اللہ، آپ کے پاس وقت ہے، بسم اللہ آزادانہ پڑھیے۔ بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ تمام سامعین محترم کی خدمت میں یہ دونوں عیدین بہت بہت مبارک ہوں۔ عرض کر رہا ہوں کہ عید غدیر ہو کے یا عید مباہلہ، عید غدیر ہو کہ یا عید مباہلہ، کھل کر مناؤ کیونکہ ہے دل کا معاملہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عید غدیر ہو کہ یا عید مباہلہ، کھل کر مناؤ کیونکہ ہے دل کا معاملہ، اور دنیا کی اور عیدوں سے ان دونوں عیدوں کا، دنیا کی اور عیدوں سے ان دونوں عیدوں کا کوئی موازنہ ہے نہ کوئی مقابلہ۔ دنیا کی اور عیدوں سے ان دونوں عیدوں کا کوئی موازنہ ہے نہ کوئی مقابلہ۔ اور یہ مومنین کے نام پیغام ہے، اس میں خود بھی شامل ہوں کہ مل نہ سکو گلے
تو ذرا مسکرا ہی دو، مل نہ سکو گلے تو ذرا مسکرا ہی دو، ممکن ہے اس طرح بھی خوشی کا تبادلہ۔ بہت شکریہ۔ مل نہ سکو گلے تو ذرا مسکرا ہی دو، ممکن ہے اس طرح بھی خوشی کا تبادلہ۔ اور اس مدح کا یہ آخری شعر بہت خوبصورت خیال ہے کہ زیرے قصہ جماعت ہے، زیرے قصہ جماعت ہے بس انوار پنجتن، زیرے قصہ جماعت ہے بس انوار پنجتن، رب نے رکھا کسی بھی چھٹے کا نہ داخلہ۔ زیرے قصہ جماعت ہے بس انوار پنجتن، رب نے رکھا کسی بھی چھٹے کا نہ داخلہ۔ عید غدیر ہو کہ یا عید مباہلہ، کھل کر مناؤ کیونکہ ہے دل کا معاملہ۔ اور انہی چند اشعار کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور ایک اور خوبصورت مدح ذکر غدیر خم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ بسم اللہ۔ بے شک ہنسی جہاں ہے ذکر غدیر خم سے، بے شک ہنسی جہاں ہے ذکر غدیر خم سے، ہر دور ہر زماں ہے ذکر غدیر خم سے۔ بے شک ہنسی جہاں ہے ذکر غدیر خم سے، ہر دور ہر زماں ہے ذکر غدیر خم سے۔ اور کیسے کہوں کہ دل میں رہتا نہیں ہے کوئی، کیسے کہوں کہ دل میں رہتا نہیں ہے کوئی، آباد یہ مکان ہے ذکر غدیر خم سے۔ کیسے کہوں کہ دل میں، بہت شکر گزار ہوں، کیسے کہوں کہ دل میں رہتا نہیں ہے کوئی، آباد یہ مکان ہے ذکر غدیر خم سے۔ اور مزید عرض کیا کہ کیسے بھلا نہ ہوتا فرش زمین روشن، کیسے بھلا نہ ہوتا فرش زمین روشن، جھل مل جب آسماں ہے ذکر غدیر خم سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیسے بھلا نہ ہوتا فرش زمین روشن، جھل مل جب آسماں ہے ذکر غدیر خم سے۔ اور درمیان میں ایک تبرہ پیش کر رہا ہوں، کسی قابل ہوگا کہ روئے گا سر پکڑ کے وہ برزخ و محشر میں، روئے گا سر پکڑ کے وہ برزخ و محشر میں، جلتا اگر یہاں ہے ذکر غدیر خم سے۔ روئے گا سر پکڑ کے وہ برزخ و محشر میں، جلتا اگر یہاں ہے ذکر غدیر خم سے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت کراچی اور دوسرے شہروں میں، ہمارے یہاں پاکستان میں مختلف مقامات پر بارشوں کا بہت زیادہ سلسلہ ہے۔ تو اس حوالے سے خیال پیش کر رہا ہوں، بہت پیارا خیال بیچ میں آ گیا کہ ٹھنڈک ہے بادلوں کی بارش بھی ہے ہوا بھی، ٹھنڈک ہے، جی شکریہ، ٹھنڈک ہے بادلوں کی بارش بھی ہے ہوا بھی، کیسا حسین سما ہے ذکر غدیر خم سے۔ بہت شکریہ، بہت شکر گزار۔ ٹھنڈک ہے بادلوں کی بارش بھی ہے ہوا بھی، کیسا حسین سما ہے ذکر غدیر خم سے۔ اور مہکا دل مومن ہے لیکن دل منافق، مہکا دل مومن ہے لیکن دل منافق، کیسا دھواں ہے ذکر غدیر خم سے۔ بہت شکریہ۔ مہکا دل مومن ہے لیکن دل منافق، کیسا دھواں ہے ذکر غدیر خم سے۔ اور یہ بہت ہی خاص خیال ہے کہ کہہ دو یہ مؤذن سے اتنا خیال رکھے، کہہ دو یہ مؤذن سے اتنا خیال رکھے، باقی تیری اذاں ہے ذکر غدیر خم سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کہہ دو یہ مؤذن سے اتنا خیال رکھے، باقی تیری اذاں ہے ذکر
غدیر خم سے، اور دیوار میں چنوا دو یا سولی پہ لٹکا دو، دیوار میں چنوا دو سولی پہ یا لٹکا دو، رکتی نہیں زباں ہے ذکر غدیر خم سے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ دیوار میں چنوا دو سولی پہ یا لٹکا دو، رکتی نہیں زباں ہے ذکر غدیر خم سے۔ اور اس مدح کا یہ آخری شعر ہے، مقطع عرض کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں سننے والے سن کر کلام ثاقب، کہتے ہیں سننے والے سن کر کلام ثاقب، روشن میرا بیاں ہے ذکر غدیر خم سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے کہ کہتے ہیں سننے والے سن کر کلام ثاقب، روشن میرا بیاں ہے ذکر غدیر خم سے۔ یہ میں نے مدح مکمل کیا، اگر آپ کے وقت ہو تو چند اشعار مزید ورنہ میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ۔ آپ کے بعد مزید وقت ہوگا؟ بسم اللہ، بسم اللہ، آپ کے لیے وقت ہے، عنایت فرمائیے، بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں چند اشعار اور اپنے سننے والوں کی نظر کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ساتھ خود بھی اپنے حق میں امیر المومنین کی بارگاہ میں اپنے حق میں انشاءاللہ دعا کروں گا کہ خداوند عالم ہماری اس عبادت کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا علی کی نسبت سے ایک مدح کی یہ دو اشعار پیش کر رہا ہوں، بہت ہی خاص خیال ہے، اس لیے پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ عرض کیا کہ علی ہے بعد نبی اصل رہنما پہلا۔ واہ واہ علی ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علی ہے بعد نبی اصل رہنما پہلا، اور علی کے آگے نہیں کوئی دوسرا پہلا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکر گزار۔ علی ہے بعد نبی اصل رہنما پہلا، علی کے آگے نہیں کوئی دوسرا پہلا۔ اور یہ بہت ہی خاص خیال ہے، اگر سامعین تک انشاءاللہ پہنچ جائے تو میری محنت مکمل ہو جائے گی کہ علی کے بعد ہے 11 بھی مصطفیٰ جیسے۔ علی کے بعد ہیں 11 بھی مصطفیٰ جیسے، اور علی ہے 12 اماموں میں مصطفیٰ پہلا۔ سبحان اللہ، بہت شکر گزار آپ کے سماعتوں کے لیے۔ علی کے بعد ہیں 11 بھی مصطفیٰ جیسے، علی ہے 12 اماموں میں مصطفیٰ پہلا، علی ہے 12 اماموں میں مصطفیٰ پہلا۔ اور اب چونکہ چہرے پر مسکراہٹیں بکھری ہوئی ہیں تو مزید کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ چار مصرے دسترخوان کے حوالے سے تھے، اور مگر آج آپ کے یہاں دسترخوان کا سماج شاید نہیں ہوگا، مگر یہ 4 مصرے پیش کر دیتا ہوں کہ جشن حیدر میں عقیدت سے چلے آیا کرو۔ جشن حیدر میں عقیدت سے چلے آیا کرو، اور رزق رب کبریا کے ہاتھ سے پایا کرو۔ رزق رب، میرا اشارہ ید اللہ کی طرف ہے کہ جشن حیدر میں عقیدت سے چلے آیا کرو، رزق رب کبریا کے ہاتھ سے پایا کرو، اور عین فطرت ہے کہ ساری عمر اے ثاقب رضا، عین فطرت ہے کہ ساری عمر اے ثاقب رضا، جس کا کھاتے ہو میاں اس کے ہی گن گایا کرو۔ عین فطرت ہے کہ ساری عمر اے ثاقب رضا، جس کا کھاتے ہو میاں اس کے ہی گن گایا کرو، جس کا کھاتے ہو میاں اس کے ہی گن گایا کرو۔ اور میں معذرت چاہوں گا
اگر آپ مجھے بتا سکے کتنا وقت میرے پاس میسر ہے تو آگے کچھ ہمارے ایک مہمان لوٹ آئے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. یہ آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے, آپ بانی ہیں اس پروگرام کے, جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا, امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اسی طریقے سے اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے مہربان قدردان شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب ثاقب رضا ثاقب صاحب کراچی پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. بہت خلوص اور بہت محبت کے ساتھ شرکت فرماتے ہیں. خداوند متعال ہمیں بھی آپ کی سیرت پر اسی خلوص اور اسی محبت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا سایہ آپ کے خانوادے پر ہمیشہ قائم و دائم رہے. یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام ایک بہت بڑا شرف ہے, اور جس خلوص اور جس محبت اور جس مودت کے ساتھ بزرگان یہ ذکر انجام دیتے ہیں, ادا کرتے ہیں, اس کو قائم کرتے ہیں, یقیناً یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے جو نسل ہر نسل نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہر ملت پر, ہر قوم پر, جن کے اندر پڑھنے والے یا جن کے اندر مودت کو زندہ رکھنے والے موجود ہیں. یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا بہت بڑا مقام ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو برگزار کرنے والوں کا بھی بہت بڑا مقام ہے. اور ان برگزار کرنے والوں میں دو قسم کے یا تین قسم کے افراد کہے جا سکتے ہیں. ایک وہ جو پڑھتے ہیں, ایک جو محفل برگزار کرتے ہیں, ایک وہ جو اس محفل کو آباد کرتے ہیں, چاہے وہ نظر و نیاز تقسیم کرنے کی صورت سے ہو یا وہ اس محفل میں آتے ہوں اور اس محفل کے اندر بیٹھ کر اس ذکر کو سنتے ہوں. ہم نے چھوٹا سا عمل کیا, یہ نہ جانے کہاں تک اثر رکھتا ہے. اس اثر کو اہل بیت علیہ السلام ہی جانتے ہیں, اور وہ جن کو یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام نصیب ہوا ہے وہ جانتے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے والے یقیناً اہل بیت علیہ السلام سے ہی متمسک ہیں, اسی لیے ان کا خلوص سامعین پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ بہت محبت اور بہت جذبے کی بات ہوتی ہے جو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل کے اندر یہ ذکر بیدار رہا کرتا ہے. بہرحال جب تک ہمارے دوسرے ساتھی لوٹ آتے ہیں اس وقت تک میں آپ کے حضور وہ دوستان جنہوں نے میسیجز کیے ہیں ان کے میسیجز پڑھ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحمت برکت نازل فرمائے, اور ہم سب کو اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کل بھی یہ بھائی رومن خان صاحب کے میسیجز رہ گئے تھے, آج اتفاق سے ان کا نام شو ہو رہا ہے تو لہذا انہی کے میسیجز پڑھ دیتا ہوں. لکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور پھر لکھا دعا میں یاد رکھیے. ضرور آپ دعاؤں میں یاد ہیں. کل بھی آپ کا نام میسیجز گزرنے کے بعد شاید محو ہو گیا تھا یہاں سے تو میں نہیں پڑھ سکا تھا. بہرحال آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمت برکت نازل فرمائے. پھر لکھا یا مولا مجھے زیارت نصیب فرما, مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں, اور وہ مومنین جو آپ کی دعا رکھتے ہیں, آپ کے ساتھ شریک ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. پھر روما خان صاحب نے دل کے ایموجیز اور پھولوں کی ایموجیز بنا کر بھیجی. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے, اور اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام سے دلداری فرماتے رہے, اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. پھر روما خان صاحب نے لکھا یا مولا حسین مجھے قربان بلا لیجئے, یا مولا حسین میں قربان مجھے کربلا بلا لیجئے. مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں, اور آپ کی یہ طلب یقیناً ہر مومن کی طلب ہے. ہر مومن چاہتا ہے مولا کی بارگاہ میں آ سکے اور مولا کا ذکر کرے اور سنے, اور مولا کے ذکر کو برگزار کرے. بہرحال ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری رہے گا. ہم تھے, نہیں تھے, ہیں, نہیں ہوں گے, یہ ذکر جاری و ساری رہے گا. اور ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رکھنے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی عنایت ہے کہ ہم اس ذکر سے متمسک ہیں. اور عشق علی ولی کے سفیروں کی عید ہے,
عشق علی ولی کے سفیروں کی عید ہے، عید غدیر زندہ ضمیروں کی عید ہے، ہر ایک ملنگ مستی حیدر میں مست ہے، ہر ایک ملنگ مستی حیدر میں مست ہے، یہ کوچہ نجف کے فقیروں کی عید ہے، عاشق امیر تر ہے جناب امیر کا، عاشق امیر تر ہے جناب امیر کا، یعنی غدیر سب سے امیروں کی عید ہے، یعنی غدیر سب سے امیروں کی عید ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے جو متمسک ہیں انہیں یہ بات معلوم ہی ہے کہ ہمارے ذکر اہل بیت علیہ السلام میں سب سے زیادہ ہم جس کا ذکر کرتے ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر ہے جشن تاج پوشی ملنگوں کے پیر کا، ہے جشن تاج پوشی ملنگوں کے پیر کا، بھیجو درود یہ ہے تقاضا ضمیر کا، ہر سانس کا وظیفہ بنا لو علی علی، ہر سانس کا وظیفہ بنا لو علی علی، حق اس طرح ادا کرو مادر کے شیر کا، دستے نبی پہ مہر ولایت کا ہے طلوع، دستے نبی پہ مہر ولایت کا ہے طلوع، اے مومنو یہی ہے خلاصہ غدیر کا، ہے دو جہاں پر میرے مولا کی دسترس، ہے دو جہان پر میرے مولا کی دسترس، کونین میں کرم ہے میرے دستگیر کا، انجام منکر علی آیا یہ سامنے، انجام منکر علی آیا یہ سامنے، پتھر نے سر کچل دیا پل میں شریر کا، جیسے ہی اتری آیے بلغ غدیر میں، جیسے ہی اتری آیے بلغ غدیر میں، ساری زمین سے بڑھ گیا رتبہ غدیر کا، من کنت مولا صرف نبی کا بیان نہیں، من کنت مولا صرف نبی کا بیان نہیں، یہ حکم لازمی ہے بشیر و نذیر کا، حور و ملک میں جشن کے جاری ہیں مشورے، حور و ملک میں جشن کے جاری ہیں مشورے، کوثر کا جام حصہ ہے ہر ایک مشیر کا، شوزب یہ سب جلوہ حب علی کا فیض، شوزب یہ سب ہے جلوہ حب علی کا فیض، مجھ میں اگر اثر ہے انیس و دبیر کا، مجھ میں اگر اثر ہے انیس و دبیر کا۔ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے ابتدا ہوتی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اظہار یوم غدیر سے ہوتا ہے۔ اس غدیر پہ اقرار لیا گیا ہے، ورنہ پہلا دن تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت ذوالعشیر تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لوگوں سے کروا لیا تھا، اور اس انداز میں کہا ہے کوئی میری اس امر میں مدد کرنے والا جو میرا وصی بھی ہو، ولی بھی ہو، وزیر بھی ہو اور میرا جانشین قرار پا جائے۔ یہ پہلا دن تھا ذوالعشیر کا، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ قریبیوں سے جو ظاہر میں قریب تھے لیکن دلوں سے بعید تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان میں بھی کچھ بعید لوگ اس میں شریک تھے، ان سب کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اظہار کیا تھا۔ ہاں، غدیر اور عشیر میں فاصلہ اتنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اظہار کیا تھا، اور اقرار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن غدیر کے دن لیا تھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منقبت و نوحہ خان ابرار علی حیدری صاحب حیدرآباد سندھ سے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مدد مولا کیسے ہیں علی علیہ جناب؟ الصلوۃ والسلام مدد کرم ہے کریم کربلا کا، آپ کی آواز سننے کے لیے بسم بے اللہ چین تھے، میں تو سمجھ بسم رہا تھا اللہ آج بسم آپ اللہ غیبت مولا، رکھیں گے۔ بسم اللہ کیجئے، نہیں مولا کا نہیں نہیں ذکر سنائیے۔ مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے جی، ضرور ضرور۔ بسم اللہ پہ سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کو اور جاوید بھائی آپ کو بھی، غدیر مولا ولایت، مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ بسم اللہ خیر مبارک، باواز بلندر سلوات، اللہم صلی علی محمد صلی وآل اللہ محمد محمد وعجل وآل۔ فرجہم۔ جی اجازت ہے جناب؟ بسم اللہ، عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سوزشیں غم شدید ہو جاتی، سوزشیں غم شدید ہو جاتی، روح ہستی پلیت ہو جاتی، ہوتے حسین ابن علی، واہ 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 واہ، کرنا ہوتے حسین ابن علی، واہ واہ، ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ واہ 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 واہ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بر محمد وآل محمد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی وآل علی محمد محمد وعجل وآل۔ فرجہم۔ غدیر کے حوالے سے جاوید بھائی چند شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، بسم اللہ، کل مومن و مومنات کی۔ عنایت۔ غدیر آ گئی، غدیر آ گئی، ساری دوں پہ چھا گئی، واہ، دیکھو عید غدیر آ گئی، آج عید غدیر آ گئی، غدیر آ گئی، ساری دوں پہ چھا گئی، دیکھو عید غدیر آ گئی، بولو عید غدیر آ گئی، کیا ام نبی نے اعلان، تم اتارو یہاں پہ پلان، میں کروں گا یہاں پہ بیان، مجھ سے کہتا ہے رب جہاں، مجھ سے کہتا ہے رب جہاں، خاموشی ہر طرف چھا گئی، دیکھو غدیر آ گئی، غدیر آ گئی، ساری دوں پہ چھا گئی، ہو آج عید غدیر آ گئی، سب مل کے بولو عید غدیر آ گئی، غدیر آ گئی، واہ 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 واہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی، اور جیسے حکم ہو جاوید بھائی آپ جی کا۔ عنایت فرمائیے، بسم اللہ۔ اچھا ٹائم ہے؟ جی جی،
جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. ایک اور منقبت آپ کی نظر کرتے ہیں. بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرجہم. اس زمانے میں اگر زہرا تیرا در نہ ملے، کوئی دنیا میں ولی، کوئی کلندر نہ ملے. اس زمانے میں اگر زہرا تیرا در نہ ملے، کوئی دنیا میں، کوئی دنیا میں ولی، کوئی کلندر نہ ملے. اس زمانے میں اگر. بہت خوبصورت شعر ہے جاوید بھائی، آپ کی نظر کر رہا ہوں. تیری دہلیز پہ جھک جھک کے جو سجدہ نہ کرے، تیری دہلیز پہ جھک جھک کے جو سجدہ نہ کرے. چاند کیا چیز ہے، سورج بھی منور نہ ملے. اس زمانے میں اگر آگ نفرت کی جلائے تھے تیرے گھر کی طرف، آگ نفرت کی جلائے تھے تیرے گھر کی طرف. یہ اٹل بات کے جنت میں انہیں گھر نہ ملے. اس زمانے میں اگر زہرا تیرا، زہرا تیرا در نہ ملے، کوئی دنیا میں ولی، کوئی کلندر نہ ملے. اس زمانے میں اگر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے. غدیر کے حوالے سے کچھ اور اگر پڑھنا چاہیں تو بسم اللہ کیجئے گا. جی بسم اللہ. جاوید بھائی اصل میں بھی بیٹھا ہوا ہوں باہر، پروگرام میں ہی تھا، اس حوالے سے میں نے ٹائم نکال کے لیے مولا کی ڈیوٹی دینے کے لیے میں نے کہا بس شرف حاصل ہو جائے، ڈیوٹی ہو جائے بس مالکوں کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. بس غدیر کے حوالے سے یہ بالکل نیو کلام تھا، اس کا ایک ہی انترا مجھے ذہن میں تھا، تو یہ میں نے کل مومن مومنات کی نظر کر لی اور آپ کی نظر کی. مولا آپ کو سلامت رکھے، سدا آباد رہیں. اسی طریقے سے محبتوں کے نذرانے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں اور اسی طریقے سے کامیاب جشن بڑھتے رہیں اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کرتے رہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. بس میرے لیے دعا کیجئے، ضرور دعا کیجئے گا کل مومن مومنات کے لیے اور میرے لیے بھی ضرور. حتماً مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت و نوحہ خان ابرار علی حیدری صاحب، حیدرآباد سندھ پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں اور یہ ذکر آپ کی نزلوں میں جاری و ساری رہے. ہمارے بہت ہی پیارے شاعر اہل بیت علیہ السلام ثاقب رضا ثاقب صاحب نے لکھ کر بھیجا، اہل خبر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر،
اہل خبر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر، اہل نظر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر، اہل خبر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر، اہل نظر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر، ثاقب جہاں میں پیروے ابلیس کے سوا، ثاقب جہاں میں پیروے اس ابلیس کے سوا، اہل بشر کی سب سے بڑی عید ہے غدیر۔ ثاقب رضا ثاقب صاحب کراچی پاکستان سے، خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ بہت خلوص کے ساتھ آپ شرکت فرماتے ہیں، دعائیں تو ہم لفظی طور پر دیتے ہیں، ورنہ اجر آپ کا اہل بیت علیہ السلام کے حضور بہت بڑا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام یقیناً اپنا ذکر کرنے والوں کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، اور شاعرین کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے گھر میں بلا کے ان سے ذکر سنا ہے اور انہیں عزت عطا فرمائی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت ہی پیارا مقام ہے شعراء اہل بیت علیہ السلام کا۔ غدیر سے متعلق ایک کلام ہے، کچھ یوں دل و دماغ پہ چھائی غدیر ہے، کچھ یوں دل و دماغ پہ چھائی غدیر ہے، کعبے میں بھی ہمیں نظر آئی غدیر ہے، کعبے میں بھی ہمیں نظر آئی غدیر ہے، ہر روز عید اشک بہانے کے باوجود، ہر روز عید اشک بہانے کے باوجود سجاد نے خوشی سے منائی غدیر ہے، سجدے تو اس کے ذیل میں محفوظ ہو گئے، سجدے تو اس کے ذیل میں محفوظ ہو گئے، مولا نے کربلا میں بچائی غدیر ہے، تصدیق کر رہی ہے یہ بلغ کی آیتیں، تصدیق کر رہی ہیں یہ بلغ کی آیتیں، دین رسول حق کی کمائی غدیر ہے، لہجہ بدل لیا ہے خود اپنے حبیب سے، لہجہ بدل لیا ہے خود اپنے حبیب سے، جیسے خدا کی ساری خدائی غدیر ہے، اپنے تعلقات کی بنیاد ہے علی، اپنے تعلقات کی بنیاد ہے علی، ہم کو وہ بہا گیا جسے بہائی غدیر ہے، ہم کو وہ بھا گیا جسے بھائی غدیر ہے، عشق علی میں دوسرا میسم نہ ہو سکا، عشق علی میں دوسرا میسم نہ ہو سکا، جس نے زباں کٹا کے سنائی غدیر ہے، جس نے زباں کٹا کے سنائی غدیر ہے، غار ہرا ہے کنتوں سے پہلے کا تذکرہ، غار ہرا ہے کنتوں سے پہلے کا تذکرہ، اب اس کے بعد جو بھی ہے بھائی غدیر ہے، اکبر فقیر لوگ جہاں سے گزر گئے، اکبر فقیر لوگ جہاں سے گزر گئے، بھولے ہووں کو یاد دلائی غدیر ہے، بھولے ہووں کو یاد دلائی غدیر ہے، آکے پالان کے منبر پہ یہ سرور بولے، آکے پالان کے منبر پہ یہ سرور بولے، جس کو توحید پہ شک ہے ذرا آنکھیں کھولے، آج کامل تمہیں توحید سکھا دیتے ہیں، آج کامل تمہیں توحید سکھا دیتے ہیں، آج خم میں تمہیں اللہ دکھا دیتے ہیں، آج خم میں تمہیں اللہ دکھا دیتے ہیں۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام اللہ کے رازدان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار کے حامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو ہی اپنے دیدار کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ہم توسل کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، جب ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پروگرام کا آخری وقت قریب ہوا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کے اختتام سے پہلے ہماری روزانہ کی خواہش ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اس فرد جو کہ غیبت میں ہیں، جو غیبت میں ہیں، اپنے بزرگوں کی خوشی بھی چھپ کر مناتے ہیں اور اپنے بزرگوں کا غم بھی چھپ کر مناتے ہیں۔ غدیر کے ایام اور حجت خدا کا احترام یقیناً ہماری نسلوں کا ورثہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نہ عاشور بھولنا ہے، نہ ہمیں فدق کو بھولنا ہے۔ ہم یہ چیزیں اپنے ایمان کا جزو لازم قرار دیتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہیں۔ جس شخص کے دل کے اندر غدیر،
बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सिदाकत और आशूर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ की तकमील का सिलसिला और उनका यकीन नहीं है, यकीनन वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है। हुज्जत खुदा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हमें हमेशा याद रखते हैं। जब कभी मुश्किल आती है उनका दस्ते शफ़क़त हमारी पुश्त पर होता है, हमारे सर पर होता है। वो हमारे निगहबान हैं, मेहरबान हैं, क्योंकि साहिबुज़्ज़मान हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली खल फ़रज।